بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، گھر میں دینی ماحول کے ذریعے بچوں میں دینی تعلیم کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، اس سلسلے میں چند اہم گزارشات سرپرستوں اور خاص کر ماں باپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ بچوں کی تربیت میں دراصل ماؤں کا اہم کردار ہوا کرتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بچوں کا روشناس ہونا وقت کا ایک اہم ترین تقاضا ہے، اور اس کے لیے گھر میں دینی ماحول ہونا ضروری ہے۔ آج کا مسلمان بچہ چونکہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی لاپرواہی ہے۔ والدین اگر خود دین سے جڑے ہوئے ہوں تو اولاد کی اچھی تربیت کر سکیں گے۔ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتا ہے، لہذا ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو سنتوں کی اہمیت بتائی جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو بطور نمونہ رکھا جائے۔ موجودہ دور کی مائیں چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ دنیا میں کچھ کر کے دکھائے، ان کا نام روشن کرے، لیکن وہ یہ بھول رہی ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچوں کو صحیح سمت عطا کریں۔ دنیاوی تعلیم ضرورت ہے، جبکہ دینی تعلیم اشد ضروری ہے۔ بچوں کو اسکول سے آ کر جس طرح گھر میں سبق یاد کروایا جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ بچوں کو پاس بٹھا کر ان کی تربیت کی جائے۔ بچے شعور آنے پر خود بخود پھر اس لائق ہو جاتے ہیں کہ دین اور دنیا میں بیلنس کر سکیں۔ دوسری گزارش یہ کہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اظہار کریں۔ اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے ماؤں کو چاہیے، سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ پہلے خود دیندار بنیں، کیونکہ ماں دیندار ہوگی تبھی وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے سکے گی۔ ماؤں کو چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وقت مختص کرے، اور اس دوران دینی کتابیں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی چھوٹی چھوٹی دینی معلومات سے واقف کروائیں۔ آج کے اس جدید دور میں کچھ بھی سیکھنا ہے بے حد آسان ہو گیا ہے۔ موبائل فون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ مستند ایپس کے ذریعے اپنے بچوں کی دینی معلومات میں اضافہ کروا سکتی ہیں۔ شروع میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی دینی معلومات کے بارے میں بتائیں، دھیرے دھیرے بچہ خود دلچسپی لینے لگے گا۔ دینی تعلیم دیتے وقت سختی کے بجائے نرم رویہ اختیار کیجیے، اور سب سے اہم، مائیں اپنے عمل سے بچوں کو دینی تعلیم سے متعارف کروائیں۔ اور ایک گزارش یہ کہ بچوں کے سامنے اسلاف کی اور بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی قصے، واقعات اور کہانیاں سنائیں۔ ایک بچے کی پہلی استاد اس کی ماں ہوا کرتی ہے۔ جو وہ پیغام اپنے بچوں کو دیتی ہے، پھر وہی پیغام بچہ ساری دنیا کو دیتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں ماؤں کا رول سب سے اہم ہے۔ خصوصی طور پر اپنے بچوں کو دینی تعلیمات سے آراستہ کرنا ماؤں کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ پہلے کے بالمقابل اب ذہنی خلفشار پیدا کرنے والی چیزوں میں خاصہ طور پر اضافہ ہو چکا ہے۔ نتیجتاً ہماری نئی نسل دین و شریعت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ماں باپ روزانہ کے معمول میں چند چھوٹی تبدیلیاں کر کے اس خلا کو کافی حد تک پر کر سکتے ہیں۔ جس قدر بچوں کے ظاہری حلیے پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، اسی طرح ان کے کردار پر بھی ماں باپ دھیان دیں۔ اپنے بچوں کو ان کی سچائی، ایمانداری، بہادری پر سراہا کریں، اور انہیں بناوٹی کہانیاں سنانے کے بجائے اسلاف کے مستند واقعات اور کہانیاں ان کے سامنے ذکر کریں۔ یہ چند اہم گزارشات تھے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیمی
شعور بیداری جو ہے کی جا سکتی ہے اور ان کو صحیح دینی ماحول جو ہے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے مقام پر، اپنے اطراف و اکناف میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں جہاں کہیں دینی تعلیم کا منظم انتظام ہو اور مستحکم تعلیم ہوتی ہو، وہاں اپنے بچوں کو اس مدرسہ مکتب سے دین کے حصول کے لیے جوڑنے کی پوری جو ہے فکر کریں اور موجودہ دور کے فتنوں